السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بریلوی فرقے کا بہت بڑا مناظر کہلاتا ہے، جس کا نام ہے شیخ جلال الدین رضا خانی۔ یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تیرے جیسا ہم شخصیت پرست نہیں، ہم حق پرست ہیں۔ اور یہ آگے کہہ رہا ہے رضا خانی جلال الدین، جسے جہال الدین کہے تو ٹھیک ہے کہ جہالت سے بھرپور ہے یہ۔ آگے دیکھیں گے وہ کس طرح بھاگا ہے، احمد رضا کو بچا نہیں سکا اور احمد رضا کو کفر کے دلدل میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر فرار ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد بھی اس کی کوئی وائس نہیں، کوئی جواب نہیں آیا، تو مجبور ہو کر میں یہ سوشل میڈیا کے اندر پھیلانے کے لیے اس کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اور ننگا کرنے کے لیے رضا خانیت کو میں یہ لنک تیار کیا ہوں۔ آگے کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت 100% حق پر تھے۔ جو حق راستے سے ہٹے گا ہم اسے لات ماریں گے، چاہے احمد رضا کیوں نہ ہو۔ اس کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب اس پر میں نے ایک سوال قائم کیا، اس کے اوپر آپ حضرات اس کو سماعت کریں۔ ادھر کی باتیں نہ کرو، تمہارے اعلیٰ حضرت کو حق پرست کہہ رہے ہو۔ کیا حق پرست کی نشانی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا خاوند قرار دے؟ کیا اسلامی توحیدی عقیدہ ہے یہ؟ کتاب پیش کرنے کے بعد تم رد کرو گے؟ کسی کا عقیدہ یہ ہے، بالکل ظاہر بات ہے، کسی کا عقیدہ اگر یہ ہو کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا خاوند کہے اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی بنائے، تو بالکل صاف اور ظاہر عقیدہ ہے، تو اس کے خلاف کیا فتویٰ لگے گا؟ تمہاری ہمت نہیں ہو رہی، اب حوالہ بول رہے ہو، حوالہ دے دیں گے تو ادھر ادھر کی تم تعویلات پیش کرو گے نص قطعی کے مقابلے میں۔ تو بالکل صاف بول دو نا کہ بھئی کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا خاوند ہے، تو اس پر کیا اس کا فتویٰ لگے گا؟ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا خاوند قرار دے تو کیا فتویٰ لگے گا؟ ظاہر بات ہے، ہاں کافر کہ مسلمان۔ دیکھیں، میں اسے سوال کر رہا ہوں تو ہاں کہ نہ بول نہیں رہا ہے۔ ایسا سچ کافر ہوگا کہ مسلمان؟ وہ بالکل جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ مجھے کہہ رہا ہے الٹا کہ بکواس مت کرو، ثبوت پیش کرو۔ دیکھتے جائیں محترم، میں نے تحریراً سوال قائم کیا کہ احمد رضا نے موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ میرا خاوند حی لا یموت ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ قول موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، بلکہ احمد رضا نے موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کفریہ قول کو نقل کر کے اپنا کفر کا اظہار کیا اور اللہ پر بہتان تراشی کی ہے۔ رضا خانی میں ہمت ہے تو اصل کتاب سے موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ثابت کر کے احمد رضا کو کفر کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کرے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ رضا خانی اپنے مجدد کی پوجا کرتے کرتے مر تو سکتے ہیں، لیکن وہ حوالہ اصل کتاب سے پیش کر کے احمد رضا کو کافر ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ کیا تمہارے مسلک میں مجذوب اور پاگل مرفوع القلم جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نادان بچے، ان پر فتویٰ لگتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا تو نقل کرنے کے وجہ سے ان پر فتویٰ تھوڑی لگے گا۔ وہ مجذوب وہ کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا قول تھوڑی ہے۔ اس پر فتویٰ لگاؤ گے تو حضرت بہل الدانا پر فتویٰ لگاؤ گے، بتاؤ؟ پھر بہل الدانوں پر فتویٰ لگاؤ گے تو مولوی زکریا پر بھی فتویٰ لگے گی۔ مولوی زکریا نے بہل الدانا کی تعریف کی، تو بہل الدانا جو مجذوب تھے وہ غیر شرعی حرکت کرتے تھے، تو اس طرح موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ وہ مجذوب تھے، مجذوب پر فتویٰ نہیں لگتا، مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ حضرات، اپنے تحریر میں دیکھ لیا، میں نے موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور میں نے یہ بالکل ظاہر کر دیا کہ یہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، بلکہ احمد رضا نے ان پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اور احمد رضا اپنا کفر عقیدہ کا اظہار کیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ رضا خانی کوئی اصل کتاب سے ثابت کرے کہ یہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن ثابت نہیں کر سکتے، میرا دعویٰ ہے۔ ثبوت پیش کریں گے، پہلے بتاؤ۔ میں نے جو دعویٰ کیا کہ وہ
کا قول نہیں ہے، احمد رضا کا قول ہے۔ احمد رضا نے اس لیے کہ احمد رضا مجذوب کی طرف نسبت کر کے یہ اپنا کفری عقیدہ ظاہر کیا۔ ثبوت پیش کریں گے، پہلے بتاؤ میں نے جو دعویٰ کیا کہ وہ مجذوب کا قول نہیں ہے، احمد رضا کا قول ہے۔ احمد رضا نے اس لیے کہ احمد رضا مجذوب کی طرف نسبت کر کے یہ اپنا کفری عقیدہ ظاہر کیا۔ حضرات آپ دیکھتے جائیں، یہ پھر آیا نہیں۔ محترم سامعین یہ دیکھ لیں، سوانح اعلیٰ حضرت کتاب ہے، صفحہ نمبر 274، یہ میں نے ثابت کیا ان کے مطالبے پر۔ یہ دیکھ لیں، یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ اس کو اسکرین شاٹ لے کر کے آپ محفوظ کر کے بالکل فرصت سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے نشان لگایا ہے کہ اللہ اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے، کہ کبھی نہ مرے گا۔ یہ کس کا قول نقل کر رہا ہے؟ احمد رضا موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حالانکہ یہ موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، احمد رضا اپنے طرف سے ان پر بہت چسپاں کیا ہے، اور احمد رضا خود اپنا کفری عقیدہ کا اظہار کیا ہے۔ اور نہ رضا خانی پر اگر ہمت ہے رضا خانیوں میں تو اس کا اصل کتاب سے حوالہ پیش کر کے احمد رضا کو مسلمان ثابت کرے اور احمد رضا کو کفر کے دلدل سے نکالے۔ لیکن میرا چیلنج ہے، قیامت کے صبح تک رضا خانیت ثابت نہیں کر سکتے۔ دیوبندیوں کتاب دیکھ لیا، یہ موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے اور موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور تم دجل کہہ رہے ہو، اب دجل کوئی بھی کہہ سکتا ہے، انکار کرنے والا کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ایسا ابو جہل کہتا تھا۔ لیکن ثبوت پیش کرنا ہے تم کو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہو کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ کسی مجذوب کا کسی دیوانے کی بات نہیں ہے بلکہ میرا ہے۔ تم تو فتویٰ ہوشمند اور عقل مند مفتی پر فتویٰ نہیں لگا پا رہے ہو، جو صاف صاف تم جس کو کافر کہہ رہے ہو اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور تم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے ہارون مفتی ہارون پر، اور اعلیٰ حضرت پر صرف بے جا فتویٰ مفت کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ تم یہ ثابت کرو کہ اعلیٰ حضرت کہیں فرمایا ہو یہ میرا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہا ہے یہ مجذوب ہے، دیوانہ ہے، اب تم اس کو اعلیٰ حضرت پر فٹ کر رہے ہوئے، تمہارے جھوٹ ہے۔ گروپ میں عوام دیکھ رہے ہیں، جو تمہارے عوام ہیں نا وہ تم پر جوتے ماریں گے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے تمہاری نصیب میں ہدایت نہیں ہے، مہر لگ چکی ہے، اور تمہارے جیسا میں بھی اعلیٰ حضرت کے شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتا تھا، میں جانتا نہیں تھا۔ واقعہ کو لکھ کر اس کا رد نہ کرنا اس کی تائیدی نشانی ہے، ضروری نہیں ہے وہ یہ کہے کہ میرا عقیدہ ہے۔ احمد رضا نے موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کر کے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کا خاوند موسیٰ سوہاگ کا۔ تو یہ احمد رضا نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، لیکن اس کی تائید ہے، رد نہ کرنا اس کی تائید ہے، اور اس سے احمد رضا کا کفر کا اظہار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب سے اس حوالہ کو پیش کر کے احمد رضا کا کفر کا دفاع کرنا، نہ کہ تعبیرات پیش کر لے۔ نص قطعی کا مخالف ہے احمد رضا، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی سے ثابت کیا احمد رضا نے۔ تو موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب سے واقعہ کو تمہیں پیش کر کے ثابت کرنا ہے کہ وہ مجذوب کا قول ہے۔ لیکن میرا دعویٰ ہے کہ احمد رضا کا قول ہے، تو اس نے اپنی کفری عقیدہ کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، جس پر احمد رضا کافر بنتا ہے۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، آگرہ مینٹل ہسپتال میں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ کیا ایک پاگل کے بارے میں اعلیٰ حضرت جو نقل کر رہے ہیں
مجذوب ہے جو تیری زبان میں تجھے پاگل اس لیے کہہ رہا ہوں، تو اصل پاگل ہے، اور وہ تو اللہ کے دیوانے تھے، مجذوب تھے۔ وہ خود کون سی کتاب لکھے بتا ذرا، جب خود دیوانے تھے انہوں کوئی کتاب لکھے تو بتا، اور ان کے بارے میں وہ خود پاگل ہو کے انہوں کتاب لکھیں گے؟ تو تجھے عقل بھی نہیں ہے، تو کیا بول رہا ہے، کیا فتویٰ لگا رہا ہے، اور تجھے خود عقل نہیں ہے تو کیا بول رہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ان کے واقعہ نقل کیا، ان کا ایسا ایسا ہوا، تو اب وہ پاگل کا اعلیٰ حضرت رد کریں گے، کیا رد کریں گے؟ جب مرفوع القلم میں نے پہلے بتا دیا، تو بھی بتا، تو بھی تیرا پہلے آڈیو سن۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ میں موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض بالکل نہیں کیا، بلکہ میرا یہ اعتراض ہے کہ احمد رضا موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے اپنا کفریہ عقیدہ کا اظہار کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے احمد رضا۔ ورنہ رضا خانیت میں اگر احمد رضا کو مسلمان ثابت کرنے کی کوئی صلاحیت ہوتی، ضرور بالضرور کوئی کتاب سے، دوسری کتاب سے جو احمد رضا کی نہ ہو، یہ ثابت کرتے کہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے۔ میرا تو چیلنج اور دعویٰ ہے، اور رہے گا انشاءاللہ، کہ احمد رضا اپنا کفریہ عقیدہ کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے کا شوہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ثابت کیا ہے، اور وہ قول بالکل موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نہیں، رضا خانی ثابت نہ کر سکے۔ نہیں، وہ اگر کتاب نہیں لکھے تو تیرا کوئی رضا خانی یا کوئی اور معتبر تیرے نزدیک جو ہے اس نے اور کوئی کتاب لکھی ہوگی نا، جہاں موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہو، یا ان کے زمانے کے کوئی اکابر جو تمہارے نزدیک اور میرے نزدیک بالکل معتبر ہوں، ایسی کتاب پیش کر جہاں پہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہو اور ان کا ایک قول بھی موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاوند کہا ہو، یہ پیش کر۔ ورنہ احمد رضا نے اپنی طرف سے یہ قول پیش کر کے اور موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ طرف منسوب کر کے احمد رضا نے اپنا کفریہ عقیدہ کا اظہار کیا ہے، جس سے احمد رضا کافر ثابت ہوتا ہے اور جہنمی۔ اس کا دفاع تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اصل کتاب سے ان کے واقعات کو، کوئی اور بیان کیا ہوگا نا ان کا واقعہ، تو بیان کرو، جہاں پر خاوند کا الفاظ ہو تو ہم مانیں گے کہ ہاں احمد رضا اپنی طرف سے نہیں کسی اور کا حوالہ دے کر کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تم وہاں سے پیش کرو۔ تو بالکل بات مت کر، تیری ایک بھی الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا بک رہا ہے؟ تو احمد رضا کلمہ پڑھ رہا ہے یا طوائفی کلمہ پڑھ رہا ہے؟ پاگل آدمی، کفر کا فتویٰ قطعی ہوتا ہے، ظنی نہیں، اور اس میں غیر تعویل، جو تعویل کی گنجائش ہے اس میں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ جب تو کہہ رہے اگر مگر اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہو، وہ کہا ہو، وہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اب تو فتویٰ لگا رہا ہے، تو قطعی ثبوت پیش کر کہ اعلیٰ حضرت کا ہی عقیدہ ہے، پھر اس پر حکم لگا۔ جس طرح تھانوی کے کفری عقیدہ تھانوی کی کتاب سے ہم کھلا طور پر دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد تھانوی پر، گنگوہی پر، اس طرح کے ان کی کتاب سے، اصلی کتاب سے عقیدہ ان کا دکھا دیتے ہیں، پھر ان پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ سب سامعین، آپ نے سن لیا کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ احمد رضا کا قول ہے قطعی، دلائل قطعی سے نص قطعی ثابت کرو، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد رضا کا اس قول کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت کرنی پڑیں گی۔ اور اب وہ آگے کہہ رہا ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند کے متعلق کہ ان کے متعلق جو وہ ثابت کرتے ہیں رضا خانیت، وہ دلائل قطعی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا دجال ہے، دیکھیں کہ مجھ سے دلائل قطعی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ہمارے اکابر کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ان کے متعلق جو ہم ثابت کرتے ہیں دلائل قطعی سے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی قرآن اور حدیث صحیحہ سے، صحیحہ ستہ سے، قرآن پاک کی آیت سے ہمارے اکابر کے متعلق جو ہے مولانا ارشد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس نے کہا، نام لے کر کے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا دجال ہے! یعنی ان کا یہ ہے، کہنا یہ ہے، اعلان یہ ہے کہ دونوں اکابر کے نام کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جاہل ہے یہ! دیکھیں احمد رضا کو بچانے جا کر کے کتنا بڑا گستاخی کر بیٹھا کہ دونوں اکابر کا نام کو قرآن میں اور صحیحہ ستہ میں بیان کر رہا ہے۔ اب جاہل رضا خانی جلال الدین یا جہال الدین، نص قطعی کا انکار کیا احمد رضا نے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، اور تیرا احمد رضا نے موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قول کو منسوب کر کے اپنا کفر عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا ہے کہ میرا خاوند حی لا موت ہے معاذ اللہ. اور یہ قول اگر حقیقی معنی میں موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو کسی اور معتبر کتاب سے تو ثابت کر دے، اور نہ میرا تو چیلنج اور دعویٰ ہے کہ رضا خانیت احمد رضا کو خدا مان کر کے مر تو سکتی ہے کفر کے حالت میں، لیکن اصل عبارت وہ ان کا کوئی اور کتاب سے کوئی قول معتبر جو ہمارے نزدیک بھی ہو یہ پیش کر کے ثابت نہیں کر سکتی رضا خانیت کہ یہ قول جو ہے مجذوب موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہی ہے، احمد رضا کا نہیں کر سکتے تم لوگ. جہال الدین رضا خانی ایک بات سن، ضامن علی جلال آبادی مجذوب تو تھے نہیں، لیکن بدعتی پیر تھا، بدعتی کا پیر تھا، وہ دیوبندی نہیں بلکہ بدعتی تھا. ہمارے علماء نے یہ بات کہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے نزدیک بدعتی کا کوئی قول، بدعتی کی زندگی، اس کی سیرت حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی رضا خانی اتنا بڑا جاہل، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ضامن علی جلال آبادی ہے کون، بھونکتے رہتے ہو. تو خیر، تو احمد رضا کا دفاع کر کہ احمد رضا نے جو کفریہ الفاظ بکا ہے اور جس کی بنیاد پر کافر مرا ہے، تو اس کا دفاع کر کہ وہ قول کس کتاب سے اس نے نقل کیا ہے، وہ کتاب کا حوالہ پیش کر. سامعین، اس وائس کا وقت دیکھ لیں 6:10 پر. اس کے بعد یہ رضا خانی جلال الدین فرار ہو چکا احمد رضا کو کفر کے دلدل میں ڈبو کر کے، آیا ہی نہیں. پھر یہ دوسرا رضا خانی آ رہا ہے، علی فتانی دیوتی دیوان کو کھلا. عالف حتانی، اس کی زبان اتنی گندی ہے کہ دیکھ لیں، یہ ایسے رضا خانیت کا مناظر بنا ہوا ہے سب. علی فتانی دیوتی دیوان کو کھلا مناظرت چیلنج عبادت پر لیڈر ایک تو آپ کے دیکھ لیا حضرت، یہ چیلنج کر رہا ہے. حضرات آیا نہیں. یہ دیکھ لیں 6:16 پر اس نے آخری وائس ڈالی تھی. 6:07 پر میں نے 6:10 پر میں نے اس کو چیلنج کیا. اس نے احمد رضا کا دفاع نہ کر سکا، نہیں آیا آخر تک، فرار ہو چکا. یہ لوگ اندر احمد رضا کو کافر تو مانتے ہیں لیکن دفاع نہیں کر سکتے، اور ظاہری اعتبار سے مسلمان ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں احمد رضا کے متعلق، لیکن ثابت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام رضا خانیت سے اور رضا خانی باطل گمراہ فرقوں سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا خاوند اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور احمد رضا نے اپنا کفر عقیدہ کا اظہار کر کے یہ بچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ کا قول ہے، لیکن رضا خانیت کبھی ثابت نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.